الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة المحبين. حمد و ثنا درود سید الانبیاء علیہ تحیت و ثناء بعد بارگاہ قادر مطلق کے اندر اس عاجز مطلق دی فریاد ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم آج اس خوبصورت عظیم و شان مبارک گھڑی جمعۃ المبارک دی مقدس لمحات اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے آمین اسی طرح زندگی کے اندر مالک سونا اپنے حبیب دے جڑے کا صدقہ مقدس و بابرکت لمحات بار بار نصیب فرمائے آمین جماعتیوں لوگ شریف غالباً آخری جمعہ مبارک ہے اس ماہ مبارک کے اندر 16 ایسی ہستیاں ہیں جنہیں دیوس مبارک منائے جاتے ہیں انہاں 17 ہستیاں دی وچوں ایک ہستی میرے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مشہور خادم و صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں سبحان اللہ چونکہ مسئلہ کے اہل سنت کے اندر اساں صحابہ کرام علیہم رضوان دا بھی اس منانے ہیں اور اولیاء کاملین اللہ دے جڑے کامل فقیر نے عارف باللہ لوگ نے انہوں نے بھی آراس منائے جاتے ہیں اور اس عروس کو بنے ہیں ادھا مختصر آسان ترجمہ اور مفہوم عرض کر دینا کہ جس وقت اللہ دے پیارے رب نال پیار کرنے والے تے رب ان نال پیار فرمان والا یہ رب دے مقبول جن واقعی نے بارگاہ خدا بندی کے مقبول بندے جس وقت دنیا چھڑ کے اپنے اپنی مقام پر جاتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جن سارے کو سوال ہونے نے کوئی سوالات ہونے نے اس سوالات کا جواب پیش کرنے کے بعد وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ نام سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے بستر پہ سوتی سبحان اللہ یہ انہوں نے موجود ہے پھر عام بندیاں کے بارے معاملات مختلف نے اگر مومن بندہ کامل ایمان لے کے دنیا کو جانتا ہے تو وہ بارے ہے کہ فرشتے سوالات کرنے کے بعد پھر بائیں سائڈ سے کبھی پاسے ایک الماری نما چیز کھول دیں وہ مومن بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے کیونکہ سامنے آگ ازدہا تکلیف دینے والے نصیحت دینے والی چیزوں ڈر جاتا ہے لیکن وہ فرشتے آتے ہیں اے بندہ مومن تینوں کھایا اس واسطے نہیں کہ تو اتنے رہنا ہے بلکہ تینوں کھایا اس واسطے کہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایس عذاب کو تینوں بچا لے سبحان اللہ پھر ہماری بند ہو جاتی اور دھرتی کو ایمان نہ لے کے جان والا جدوں قبر دے اندر جاندا ہے سوالات دے اندر بھی ناکامی پھر اس کو بعد فرشتے کی کرتے ہیں دائیں طرف سے سیدھے پاسے اسی طرح ایک الماری کھول دیتی جاتی وہ بیندا ہے
باغ بہار خوبصورت باغات خوبصورت رب سونے کی عظیم نعمتیں جڑیاں انہیں زندگی کدی نہیں لکھی ہوتی ہیں بہتر نہ کیا بات ہے جو بندہ وہ پیاسے ہو شربت لگ جائے انہیں کیا بات ہے بھوکے لوگ کھانا لگ جائے تو انہیں کیا بات ہے ایسے طرح بلاد کشمیر ہو بہتر ہے نا حسن کرتا کیا بات ہے فرشتے اندر بدبخت احساس سے نہیں بکھایا کہ تو یہ جانا ہے وہ منحوس انسان احساس سے بکھایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ جل شانہ اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کے اندر وقت بسر کر کے ایمان دنیا کو لے کے آندا تو پھر اللہ سبحانہ نے اس مقام پہ رکھا جنہیں تن بکھایا گیا ہے لہذا وہ دروازہ بند کر دیتا جاتا ہے دسیا جاتا تو اس سے نہیں رہنا اتنے کامل ایمان والے رہنے دیں ایمان و عشق جب بندے دے اندر ایمان دی حلاوت ایمان دی حلاوت کرو گے نا پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں اپنے محبوب بندے دا عشق طلب کرے سبحان اللہ سلطان العارفین فرمایا آپ دی زبان کی سوال ہے بولو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سلطان باؤ شیخ سبیز کے پڑھی بولو نا دب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا سلطان فرماندا ہے ایمان سلامتی
کسی نے اچھی روٹی کا عشق کر گیا، لیکن یہ سارے عشق جڑے ہیں خطرے والے، یہ سارے عشق جڑے ہیں خسارے والے، انہیں دے اندر خسارہ ہے۔ تو جس عشق کی بات اللہ کے فقیر نے فرمائی وہ کل بروز قیامت وہ عشق رسول اللہ کے قدموں تک لے جائے۔ بے شک سبحان اللہ عاشق لوگوں کی دو گلا سوال ہیں حضرت خالد بن ولید دا اور سوال یہ کون جڑے سن جنہاں نے کم و بیش کئی جنگاں دے اندر کافروں کو اس طرح دیس کو نابود کیتا ہے جی میں فتوح شام والے لکھے ہیں کہ جس طرح موسم بہار موسم خزاں میں جب پتے سوکھ جاتے ہیں نا تو تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو پتھر کے موسم میں پتے زمین پر گرتے ہیں۔ فرمایا جب حضرت خالد بن ولید سرکار رسول اللہ دی غلامی اللہ رسول دی رضا واسطے کافرنا جنگ کر دے سن تو فرمایا ایویں گاجر مولی نہ کرتے سن جی میں پتے درخت کو زمین بے تے شک گرتے سبحان اللہ سبحان اس کی ختم ہو گئی کوئی رسول اللہ نے کوئی گال کر سکتا ٹھیک ہے یار ہو برادری میں کیے رشتہ داری میں کیے اور میں کی خالد بن ولید سرکار نے سے پتہ کیسے بھی رشتہ داریاں ہیں۔ آؤ سجنا میں حضرت خالد بن ولید آپ نے عرس مبارک دی اس تقریب دے اندر آپ نے شان مبارکہ دیا دو گلاں جناب دے دامن دے اندر رکھنا پھر موازنہ کرنا کہ اساں عشق والے یا حضور دے غلام عشق والے سن سبحان اللہ محمد نام بولو سبحان اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر شریک ہوئے۔ ایک جنگ دے اندر آپ نے شرکت فرمائی اور جس وقت آپ جنگ دے اندر کفار دے نال قتل و قتال فرما رہے سن آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا خالد بن ولید دی زوجہ محترمہ حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھیاں نے انتظار کر رہی ہیں کہ ہن اعلان سنیں گی مسلمانوں کو اللہ سونے نے فتح کا فرما چھڈی۔ بے شک سبحان اللہ ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے زندگی کے اندر کدے اس طرح نہیں سی ہویا کہ تین چار دن جنگاں ہویا جس جنگ کے اندر سونے خالد بن ولید نے جانا اللہ سونے نے اس جڑے نو جرأت اتنی عطا فرمائی سی فوراً فتح کر دیندے سن جنگ لیکن کثرت جدو دن گزرے حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیاں سوچی رہ پئیاں بھی ماجرا کیے اتنے دن ہو گئے نے جنگ فتح نہیں ہوئی کوئی فتح و نصرت و کامیابی دی سانو خبر نہیں آئی۔ پھر سوچ دیا نے ہو سکتا ہے حضرت خالد بن ولید جس برکت والی چیز دی وجہ تو جنگ فتح فرما دے سن پتہ نہیں لے گئے یا بھول گئے سبحان اللہ او سجنا برکت والی چیز جیڑی سی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ریش مبارک آپ نے داڑھی شریف میں چند منہ مبارک بال مبارک اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اپنی کلہ مبارک ٹوپی شریف کے اندر سلوائے ہوئے سن۔ سبحان اللہ جدوں بھی جنگ تے جانا او منہ مبارک والی بال مبارک والی برکت والی ٹوپی نو سر تے رکھنا پھر جنگ واسطے تیار ہو کے جانا اللہ سونا انہاں والا دی برکت دے نال سیدنا خالد بن ولید نو کسے جنگ دے اندر شکست نہیں سی عطا فرمائی جس جنگ دے اندر جاندے سن مولا سونا عزت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ ایویں تے نہیں فرمایا دائدار بریلیا حضرت
سبحان اللہ حضرت ام تمیم بات ختم کرا اپنے جدوں ویکھیا گھر دے اندر کلا مبارک او ٹوپی مبارکہ جے اندر وال مبارک سلے ہوئے نے صدقے جاواں بیبییاں تو انہاں عظمت والیاں بیبییاں نوں سلام جڑی حضور دی عزت دا دفاع کردیاں سن جنہاں نوں اپنی زندگی دی نہیں سی اپنی اولاد دی نہیں سی اپنے گھر بار دی نہیں سی شوہر دی زندگی دی کوئی پرواہ نہیں بچیاں دی زندگی دی کوئی پرواہ نہیں اپنی زندگی دے شباباں دے دیناں دی کوئی پرواہ نہیں جے پرواہ ہے تے رسول اللہ دی عزت دی حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال ٹوپی مبارک اٹھائی اور جس مقام تے جنگ ہو رہی سی اس پر رخ فرمایا گھوڑے تے آپ نے صبر شروع فرمایا واقعی نے بھی گل لکھی ہے مردان عرب والے نے بھی گل لکھی ہے آپ نے جلدی دے نال گھوڑا دوڑایا اتنی تیز دوڑایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے رہ گیا سا میں بھی جنگ دے اندر جانا سی آپ فرماتے ہیں میں لشکر دے اندر اپنے یاراں دے نال اس جنگ واسطے تیار ہو کے جا رہا ہاں میں کیویں کہ ساڈے نالوں برق یعنی براق نما بجلی نما سواری تیز گزر گئی ہے آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنا تیز گھوڑا دوڑانے والا پتہ نہیں کون ہے معلوم ہوتا ہے اللہ سونے نے مسلمانوں دی فتح و کامیابی واسطے آسمانوں تو فرشتیاں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ عبیدہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑی کوشش نال دوڑایا گھوڑا دوڑایا کہ اس مرد خدا تک پہنچا جڑا بڑا تیز سوار ہے بڑا تیز گھوڑا پیا دوڑاندا ہے فرمایا جتنی کوشش فرمائی میری کوشش میری محنت بے سود ہوئی میں اس تک پہنچ نہیں سکیا تھوڑا فاصلے سے پہنچیا میں پچھو آواز ماری او بندہ خدا تیرے تے سنے رب دی رحمت ہوئے مہربانی کر ذرا رک اپنا تعارف کرا تو کون ہے سبحان اللہ اے واسطہ جدوں میں پایا مولا سونے دا بھی رک جا تعارف کرا تو کون ہے اس گھوڑ سوار نے اپنی سواری کو تھوڑا ایسا فرمایا نقاب لایا ہویا سی میں پوچھیا اے اللہ دے بندے تسی کون گے انہاں تھوڑا جہا نقاب ہٹا کے اشارہ فرمایا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں انسان ہوں سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اس گھوڑ سوار نے کیا جلدی چلو خالد بن ولید جس چیز نال مسلماناں تے فتح اور کامیابی ہوندی سی کافر نیست و نابود ہوندے سن او برکت والی چیز خالد بن ولید اج بھول گئے نے میں کوئی بندہ نہیں ہاں انسان نہیں ہاں میں کوئی فرشتہ نہیں ہاں بلکہ انہاں دی گھر والی انہاں دی خادمہ ام تمیم سبحان اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میرے پیروں جو زمین نکل گئی کہ عورت ہو کے اتنا تیز سواری پہ چلاؤں ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میں رو کے ہوں بات بھی چل رہی ہے تے سواری بھی چل رہی ہے میں عرض کی تھی بی بی جی کسے مرد نو بھیج چھڑ دیا حضرت ام تمیم فرما دیا نے رسول اللہ کی عزت دا مسئلہ سی میں بندہ لبن پھر دی سبحان اللہ بے شک عورت گھوڑ سوار نہیں ہو سکتی عورت واسطے زیب نہیں دیندہ لیکن ام تمیم فرما دیا نے لکھاں کروڑا اسلام میں حضور دی جلتی تو وار چھوڑا سونے دن آلین تو اپنی اسلام قربان کرنیاں ام تمیم فرما دیا نے ابو عبیدہ بن جراح جلدی کر آج خالد بن ولید دے وقت آیا ہوئے حضرت ام تمیم گل بات بھی کر دیا نے ابو عبیدہ بن جراح سوال کرتے نے بی بی جی او کڑی چیز سی جنہیں تم اکسایا ہے اس بات تے تساں اپنا سب کوئی بھول گئیاں تے ٹوپی مبارکہ دین چلیاں آپ نے جڑی گل کیتی ہوئی منظر کسی عاشق نے فرمائی آپ نے فرمایا جب تک نہ کٹے منو شیبت کی عزت پر سبحان اللہ جب تک نہ کٹے منو
دیکھی ہاں میں اپنے سمے گربان کے اندر جان گئی بھی کہڑی چیز بیچی جاتی ہے کہ اس سے اپنا قبضہ اور اپنی منمانی نہیں ہوگی اسی جانا دے چکے ہیں رسول اللہ کو جی رسول اللہ پسند کریں ساڑی جانا بھی حاضر ساڑے بچے بھی حاضر ساڑا مال بھی حاضر تے کوشش کری تھوڑا خیال کری یہ رسول اللہ نے نام تے جان ملی عزت ملی اولاد ملی انہوں استعمال بھی ہوئے کری اے نہیں کہ پتر ملیا رسول اللہ نے نام تے دے چلیے رسول اللہ نے دشمنان نا میں بات ختم کر حضرت عمر تمیم پاک پہنچیاں اس جنگ کے مقام تھے اور آپ فرماتی اس وقت کافر اس وقت جناب تیاری کے اندر سن ان قریب سی کہ غلبہ پا کے مسلمانوں کے کافر فتح کرنے کے رومی لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں اس جنگ کے میدان تے پہنچ کے نعرہ تکبیر جس وقت بلند کیتا تے مسلمان جڑے ستے سن اللہ اکبر کہہ کے دسیا کہ ایسا بیٹھے ہیں سبحان اللہ ایسا نسے نہیں ایسا دوڑے نہیں ایسا بیٹھے کھا کے بجنا نہیں رسول اللہ کی عزت کو مات رکھنا نہیں ہوں جس وقت اللہ اکبر کے سلامانیت تے انہوں نے محسوس ہو گیا کافروں کہ اے بھی سانو لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ فرماتے ہیں میں پیچھے سن حضرت ام تمیم پاک خالد بن ولید سرکار دی گھر والی آپ کی زوجہ محترمہ ٹوپی مبارک لے کے اسے رکھی ہے تے تلوار بھی چلانے جا رہی اور حضرت خالد بن ولید سرکار نے صرف اور پہنچی تو خالد بن ولید سرکار نے تھے یہ کون آیا ہے اللہ دی مدد تے نصرت آئی ہے تو اللہ فرشتہ بھیجا ہے جان فتح کرنے واسطے آپ جس قریب آئیاں کہ آپ نے باز دے کے اب ادبان آپ نے جڑا وہ تقیہ کلام سے گفتگو فرمایا جس چیز نہ تو سب فتح تے غلبہ پانا سی نہ وہ چیز تے گھر کو لائے اے ٹوپی مبارک کلہ مبارک آپ نے پیش کیتا خالد بن ولید سرکار نے سرکار دے منہ مبارک والی بال مبارک جس ٹوپی دے اندر سیدھے رکھا سر مبارک تے رکھی تے پھر سارے تاریخ خانوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید سرکار جن تلوار چلائی او خالد بن ولید جانتا یا ادارہ بھی جانتا سبحان اللہ یہ میں لگتا سی کہ یہ کوئی مشین چلی گیا اے میرے اندر تسی گنے پائی جاؤ میں دوسرے بہت ہوا نکل دی جاندی لیکن صدقے جاؤں عزت والے مردوں تے بیبیاں تو بیبیاں کے اندر جذبہ کی میں آیا میاں صاحب نے زبانی سنانا آپ نے فرمایا تم میں دیول سبحان اللہ تم میں دیول کوڑی ہندی سرکار نے محبت کرنے والے اولیاء کاملین دی عزت اگر اسا خیال کریں گے پھر یاد رکھنا مقبول وسوق نال گل کر رہے ہیں ساری نسل دے وچوں رسول اللہ دی نزاد دے دشمن پیدا ہونے نہ انہاں دی آد دے دشمن پیدا ہونے سبحان اللہ چاہتے ہیں اس سارے خون دے وچوں حلالی بنن تے حلالی جمن پھر رسول اللہ دی عزت دا خیال انہاں دی عزت کی انہاں دے دین نال پیار اج دین رلدا پھردا ہے اسا اپنی منمانی رکھ دل کی طرح نماز پڑھ لی دل کی طرح چھڑ دیتی دل کی طرح قرآن پڑھ لیا دل کی طرح چھڑ دیتا یہ دل کی طرح ماں پہ ہاتھ چوم لیا یہ دل کی طرح چھڑ دیتا کبھی بھوک پیا سامنے یہ رسول اللہ دی محبت نہیں اللہ سنا حضور دے صحابہ والا جذبہ ساڑی اولاد کو نصیب فرمائے اللہ سنا اپنے پاک گھر کی خدمت محبت اور ادب نصیب فرمائے سنت خدا فرمائے